اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لرن ود سائمو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلم سائنٹسٹس اینڈ دیئر کنٹریبیوشنز ان دا فیلڈ آف بیالوجی، کہ مسلمان سائنسدانوں نے بیالوجی کے فیلڈ میں کون کون سی خدمات یا تعاونات دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان سائنٹسٹ جو تھے ہمارے پاس، مسلم سائنٹسٹ، انہوں نے فرام 8th century to 15th centuries انہوں نے سائنس بیالوجی کا جو سائنس ہے اس فیلڈ میں بہت زیادہ کنٹریبیوشنز یا تعاون کیا ہے، اور ان کے جو ویوز ہے ان کو ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ایز اتھارٹی کنسیڈر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان مسلم سائنٹسٹ میں ہمارے پاس جو مشہور سائنسدان ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان، جابر بن حیان جو کہ 721 سے 815 AD تک تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جابر بن حیان ہمارے پاس بارن یا پیدا ہوئے تھے ایران میں۔ ٹھیک ہے، ایران میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے میڈیسن کو پریکٹس کیا عراق میں۔ ٹھیک ہے، ایران میں پیدا ہوئے تھے اور میڈیسن کو عراق میں پریکٹس کیا تھا۔ انہوں نے ایکسپریمنٹل کیمسٹری کو متعارف کیا تھا اور بہت سارے پلانٹس اور اینیملز کے بارے میں بکس لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی روٹ many big books, wrote a lot of books یا many books on plants and animals یعنی جانوروں اور پودوں کے اوپر بہت زیادہ کتابیں لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، جانوروں کے اوپر جو کتاب سب سے جو ہمارے پاس مشہور کتاب ہے وہ ہے النباتات، نباتات، اور اسی طرح اینیملز پہ جو لکھی گئی بکس ہے ان میں سے ایک جو ہمارے پاس سب سے فیمس بک ہے وہ ہے الحیوان۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جابر بن حیان اسٹرانومر بھی تھے، فارماسسٹ بھی تھے، فزیکین، فلاسفر اور انجینئر بھی تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ جو سائنسدان آتا ہے اس کا نام ہے ان کا نام ہے عبد الملک اصمعی، جو کہ 740 سے لے کر 820 تک رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، عبد الملک اصمعی جو تھے وہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، بارن ان بصرہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ کو اینیمل سائنسز کا اسپیشلسٹ ریگارڈ کیا جاتا تھا یا تصور کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہی واز ریگارڈڈ ایز اے اسپیشلسٹ ان اینیمل سائنسز۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے پلانٹس اور اینیملز کے اوپر بہت سارے بکس لکھے تھے، اینیملز اینڈ پلانٹس پر بہت سارے کتابیں یعنی بکس لکھے تھے۔ اچھا، ان کے کتابوں میں سے ایک کا جو نام ہے وہ ہمارے پاس ہے الخیل، جو کہ لکھا گیا ہے ہارسز کے بارے میں۔ ہارسز کے بارے میں انہوں نے ایک بک لکھا ہے جس کا نام ہے الخیل۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ان کا ایک دوسرا بک ہے الابل، جو کہ لکھا گیا ہے کیملز کے بارے میں۔ جو ہمارے پاس کیملز ہے ان کے بارے میں یہ بک لکھا گیا ہے۔ ایک تیسرا بک ہے اس کا نام ہے الشا یا اشا، الشا اباؤٹ شیپ لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا بک بھی ہے جس کا نام ہے الوحوش۔ الوحوش جو ہے وہ ہمارے پاس وائلڈ اینیملز کے بارے میں لکھا ہے، وائلڈ اینیملز کے بارے میں یہ بک لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک دوسرا کتاب ہے ان کا جو کہ اسی نام سے موجود ہے، یا خلق الانسان، خلق الانسان،
خلق الانسان میں آپ نے انسان کے جسم کے مختلف حصوں کے جو مطلب مختلف حصے تھے ان کو بھی ڈسکرائب کیا تھا اور ان کے فنکشنز کو بھی ڈسکرائب کیا تھا. الخلق الانسان جو بک ہے اس میں آپ نے انسان کے جو مطلب جسم کے مختلف حصے ہیں ان کے بارے میں اور ان کے جو فنکشن ہے اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل میں لکھا ہے یا ڈسکرائب کیا. ہمارے پاس جو تیسرا سائنسدان ہے ان کا نام ہے ابو علی سینا جو کہ 980 سے 1037 تک رہا تھا. آپ بخارا کے نزدیک پیدا ہوئے تھے، بخارا کے نزدیک پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا آپ بھی ان مشہور یا مطلب ہمارے پاس جو گریٹسٹ مسلم سائنٹسٹ ہے ان میں سے ایک ہے جن نے بیالوجی کی فیلڈ میں بہت سا کارنامہ یا کارنامے سر انجام دیے تھے. ٹھیک ہے. آپ میتھمیٹکس میں بھی ایکسپرٹ تھے، اسٹرانومی میں بھی ایکسپرٹ تھے، فزکس اور پیلنٹالوجی. آپ نے ہیومن جو آئی ہے یا آنکھ جو کہتے ہیں ہم جس کو ہیومن آئی جو ہے ان کے اسٹرکچر، اچھا ان کا فنکشن جو ہے اس کے اوپر اور اس کے ڈیزیز کے اوپر اس پر کام کیا تھا. یعنی انسان کا جو آنکھ ہے اس کا جو اسٹرکچر کس طرح ہے اس کے اوپر آپ نے کام کیا تھا، فنکشن کے اوپر بھی کام کیا تھا اور ڈیزیز کے بارے میں بھی بات کی تھی. اچھا آپ نے اپنی کتاب میں جو کہ ہیومن آئی کے بارے میں تھا اس میں انسانی آنکھ کے 130 یعنی 130 مختلف ڈیزیزز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے یا مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا یہ آپ کا ایک مشہور کتاب بھی ہے القانون فی الطب، القانون فی الطب جو ہے یہ میڈیسنز کی ایک کتاب ہے اور آپ کی یہ بک مطلب تقریباً مختلف یا بہت سارے یورپین لینگویج میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے.